خود ایک بہت بڑی ڈانسر تھی, ایک خوبصورت میک اپ آرٹسٹ بھی تھی میں. محلے کی عورتیں سب مجھ سے ملتی, میری عزت کرتی, مرد بھی سب جب میں گزرتی ہوں تو وہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے. یہ رسپیکٹ بہت بڑی ہے خواجہ سرا کے لیے. ہم بھی تو اللہ کی تخلیق ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ وہ ہم پہ ہنستے ہیں. جنیور سے ادھر آئی ہوں رونی خان کے پاس, اور ادھر شیلٹر روم میں رہ رہی ہے. بہت اچھا نظام ہے, بہت خیال رکھتی ہے, کپڑے جوتی لے کے دیتی ہے, کھانا کھلاتی ہے. اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے. میرا نام ہے ماریہ خان, میں فیصل آباد سے آئی ہوں. ٹی وی میں دیکھا تھا رانی خان کا مدرسہ, بہت خوش ہوئی میں, اس لیے رانی خان کے پاس میں بہت خوش ہوں اور اچھے محسوس کر رہی ہوں. میں رانی خان کے مدرسے میں پڑھتی بھی ہوں, سلائی بھی سیکھتی ہوں اس کے سلائی سینٹر میں, اس کے شیلٹر ہوم میں بھی رہتی ہوں. اس نے یہ مجھے اسٹال لگا کے دیا ہے سلمان مارکیٹ میں. اور جتنے بھی خواجہ سرا مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے, نمبر بھی لکھا ہوا ہے, رانی خان کے پاس آئیں, رابطہ کریں رانی خان کے ساتھ, وہ محنت مزدوری کریں اپنی حق حلال کی. السلام علیکم ناظرین, بڑی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مومنہ قدوس. آج ہم موجود ہیں G12 اسلام آباد میں, پاکستان کے سب سے پہلے خواجہ سرا مدرسے میں, جس کو رانی کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے. رانی نے آج سے 1.5 سال پہلے یہ مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا, جہاں پہ خواجہ سرا جو ہیں ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہے, دین کی جو ہے تدریس کی جاتی ہے, ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. رانی اب تک بہت سے خواجہ سرا کو کام جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ عزت کے ساتھ کمانے کی تبلیغ کر چکی ہیں, بتا چکی ہیں ان کو. ان کا جو شیلٹر ہے وہاں پر کئی سارے خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں, وہاں پر سلائی کڑھائی سیکھ رہے ہیں, اپنا ایک روزگار جو ہے اس کا اچھا مواقع ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ رانی نے کچھ خواجہ سرا کو سٹالز بھی لگا کر دیے, اس پہ وہ کھلونے بیچتے ہیں اور دیگر چیزیں بیچتے ہیں, اور اپنے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں ان کو فراہم ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی جرنی کیسی رہی اس مدرسے کو قائم کرنے کے دوران, اور کیا مشکلات ان کو پیش آئیں, اور ان کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں. جی رانی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل رانی تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ہمیں انٹرویو دے رہی ہیں. سب سے پہلے رانی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب یہ انیشیٹو لیا, آپ نے جب یہ سوچا کہ آپ ایک مدرسہ بنائیں, آپ اپنا جو ڈانسنگ یا آپ بیگنگ کا جو پروفیشن ہے وہ چھوڑ دیں اور اس راہ پر آئیں, اللہ کی راہ پر آئیں, دین حق پر آئیں, تو آپ کے دماغ میں کیا سوچ آئی, کیا سوچ کر آپ نے یہ جو ہے چیزیں چھوڑی؟ ضرور ہے ایسا ہوگا کہ کوئی بڑا ہی ریزن ہوگا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, کیا یہ ریزن نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں, خواجہ سرا جو ہے وہ دین سے کافی دور تھے, کیا یہ ریزن نہیں ہے؟ میں چاہتی تھی کہ میں ایک ایسا کام کروں جو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہو. خواجہ سراؤں کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, خواجہ سراؤں کو عزت نہیں دی جاتی. ایسا کام کروں کہ خواجہ سراؤں کو رسپیکٹ ہو اور خواجہ سراؤں کو عزت ملے. تو پھر میں نے ٹرانسجینڈر مدرسے کا سوچا, کیونکہ کہیں دنیا پورے میں مدرسہ کہیں نہیں تھا. یہ نہ صرف اسلام آباد یا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں فرسٹ ٹرانسجینڈر مدرسہ قائم ہوا. رانی مجھے یہ بتائیے گا, جب آپ نے اپنا پروفیشن چھوڑا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے فائنینشیل کرائسس کا بھی کافی سامنا کرنا پڑا ہوگا. آپ کس طریقے سے آپ نے پھر گزارا کیا اور کس طریقے سے آپ اسٹرانگ رہیں؟ آپ کو کس چیز نے جو ہے پورا عزم رکھا کہ آپ یہ اپنا یہ جو کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو آپ جاری رکھیں؟ دیکھیں, میں نے جب مدرسہ سٹارٹ کیا تھا تب میرے پاس اپنی اماؤنٹ تھی. اچھا. پھر میں نے جو وہی اماؤنٹ اس میں جو ہے وہ لگانا سٹارٹ کی کہ خواجہ سراؤں کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. مدرسہ جو ہے وہ بنایا ہم نے, لیکن پھر مدرسے میں خواجہ سرا کیسے آتے, خواجہ سرا کو کیسے لے کر آئیں, ڈانس کیسے ان کو منع کرے ڈانس سے, بیگنگ سے, یہ بڑی سٹرگل تھی. لیکن الحمدللہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہی پیسہ سیٹل کرنا شروع کر دیا. خواجہ سراؤں میں ان کو سٹال لگا کے دینے شروع کر دیے, ان کے لیے ہم نے سٹیچنگ کا الگ سے ایک ادارہ سٹارٹ کر دیا. تو ماشاءاللہ سے اس طرح ہمیں جو پھر بعد میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے, کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بغیر فنڈنگ کے نہیں چلتا. جی بالکل ایسے ہی بات ہے, بالکل, کیونکہ فنڈنگ بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ سے جس ملک میں میں رہ رہی ہوں, کہا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے فنڈنگ میں سب سے آگے ہے. لیکن افسوس, وہ کہتے ہیں نا, افسوس نہ جمتے دھوپ رہ گئی, چھاں اور کی ناتے ڈال گئی. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے سامنے جو ہے بڑا سیکٹر ہے F11 کا, بڑے بڑے بنگلے, شاہی لوگ ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ کروڑ یا
लाख पति या करोड़पति नहीं है, वो अरब खरबपति लोग हैं। लेकिन अफसोस 10 रुपए के डोनेशन हमारे पास नहीं आई। तो इदारा कायम करते वक्त कोई फंड्स नहीं था, आपके अपने पैसे थे जिससे आपने ये इदारा जो है वो कायम किया? जी, कुछ बेटियां हैं हमारी जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहती हैं, बाजी तज़ीम है, साइमा इकबाल है और एक मोमी गुल है। इन तीनों की वजह से ये इदारा आज तक कायम है। मुझे बताइएगा कि आप अभी बता रही थी कि जो ख्वाजा सराय उनको बैगिंग से हटाना और डांसिंग से हटाना और जो सेक्सुअल वर्क है उससे हटाना काफ़ी मुश्किल है, तो उसकी काउंसलिंग आपने कैसे की? किस तरीके से आपने उनको उनकी जो है माइंड में चीज़ डाली कि नहीं आप इस राह पे आएँ, ये अच्छी राह है, आप अपने लिए एक अच्छा रोज़गार कमाएँ? कैसे सोचा आपने, ये किस तरह किया? स्टार्ट में क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी डांसर थी, एक खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट भी थी मैं, तो जब मैं इमोशनल होती तो काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हुए ट्रांसजेंडर जिससे कि अगर ये काम छोड़ सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। फिर काफ़ी सारे लोग आए माशाल्लाह से, और हमने काफ़ी सारे ख्वाजा सराओं को सेटलाइज भी किया अपनी अपनी जगह पे। सही, मतलब कि आप जो हैं वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, उनकी आइडियल हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इधर ये इदारा कायम किया तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग थे, जब भी आप इदारा कायम करी थी, उनका क्या रिएक्शन था? उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन था? क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? सहरी सी बात है, क्योंकि हम ख्वाजा सरा थे, मैं कभी डांसिंग किया करती थी, बैगिंग किया करती थी, तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमको एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ना कि अल्लाह से हमने माफ़ी मांगी है। ये लोग हमें झूठे समझते थे, लेकिन वक्तन बवक्तन रफ्ता बरफ्ता जो है हमारा काम चलता गया। अब माशाल्लाह से वो लोग भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या वो समझते हैं कि अब जो आप इज़्ज़त का रोज़गार कमा रही हैं और उनके जो वो सोच रहे थे कि प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं या आप लोग प्रोपेगेंडा वगैरह कर रहे हैं, वो एक गलत चीज़ थी, हमारा ख्याल गलत था, और अब वो आके आपसे घुलते मिलते हैं? कुछ इस तरह बातचीत होती है आप लोगों की? देखिए, मर्दों से तो मैं पहले ही बहुत कम मिलती थी। हाँ, मोहल्ले की औरतें सब मुझसे मिलती, मेरी इज्जत करती, मर्द भी सब जब मैं गुजरती हूँ तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेते। ये रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है ख्वाजा सरा के लिए, क्योंकि ख्वाजा सरा को चौका छक्का कहा जाता था कभी, अब नहीं। मैं ख्वाजा सराओं के लिए एक रोल मॉडल हूँ। यहाँ के लोग जो है, अगर ये कहीं आउट ऑफ सिटीज़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये इस्लामाबाद जो है ये तो ज़्यादातर जो है मेहमान है, यहाँ के लोग मेहमान है ज़्यादातर, तो जब ये अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं वहाँ के ट्रांसजेंडर से मिलते हैं तो फिर मेरी बात करते हैं कि हमारा ख्वाजा सरा है लेकिन वो इतनी अच्छी है, आप लोग के लिए इतना वर्क कर रही है, आप लोग उससे मिली, शायद फिर आप बैगिंग भी छोड़ दें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। आगे आपके क्या फ्यूचर स्टेप्स हैं? आप क्या चाहती हैं कि आप इस इदारे को किस हद तक लेके जाएं? और अभी ये इदारा किस लेवल पे काम कर रहा है? अभी इधर कितने लोग जो हैं वो सिलाई कढ़ाई वगैरह सीख रहे हैं? कितने लोग स्टॉल्स पर काम कर रहे हैं? ख्वाजा सरा जो है वो स्टॉल्स पर काम कर रहे हैं? और क्या आपके फंड से आपको लगता है जो आपके पास हैं कि अब हम इस इदारे को मज़ीद ऊपर लेके जा सकते हैं आइंदा कुछ सालों में? देखिए, अभी हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। मैंने जब मदरसा कंप्लीट कर शेल्टर कंप्लीट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बस ख्वाजा सराओं के लिए काफ़ी है, क्योंकि उनको रोज़गार भी देने शुरू किए मैंने। लेकिन फिर जब मैंने HIV और हेपेटाइटिस C पे काम स्टार्ट किया ख्वाजा सराओं के लिए स्पेशली, तो मुझे पता चला है कि यहाँ के हॉस्पिटल जो है, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल, वो किस तरह से ट्रीट करते हैं ख्वाजा सराओं को। कितनी लंबी कतारें काट कर भी उन्हें पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि ना वो मेल में एक्सेप्ट की जाते हैं ना ही फीमेल में। बड़ी बड़ी बातें हैं कि ख्वाजा सराओं के लिए जो है वाट मुख्तसर है, लेकिन नहीं है ऐसा, कहीं भी वाट नहीं है। मैं आज भी गई थी पार्लियामेंट, वहाँ मैंने यही बात की कि मैडम आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करें, ये करें, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ भी। फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं दुनिया का पहला ख्वाजा अस्पताल बनाऊंगी, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर ख्वाजा सरा कहते थे कि जब हम मस्जिदों में जाते हैं तो लोग सफ़े छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये भी सुना था कि जो ख्वाजा सराय वो ये कहते हैं कि हमारी कोई वार्ड्स नहीं है और हमें कोई डॉक्टर सही चेकअप नहीं करता। ख़वातीन के पास जाते हैं तो वो भी जो ख़वातीन लेडी डॉक्टर्स होती हैं वो भी हाथ नहीं लगाती, मर्द भी नहीं लगाते, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। खुद ही बीमार होते रहते हैं, खुद ही चेकअप अपना इधर उधर सही करते रहते हैं, खुद ही इलाज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह ख्वाजा सरा नमाज भी पढ़ते हैं, यहाँ ख्वाजा सरा दीन भी हासिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सभी ख्वाजा सरा। और अब जो है हॉस्पिटल में भी ख्वाजा सरा होंगे, जो डॉक्टर होंगे हम उन्हें फीस देंगे, वो ख्वाजा सरा को ही ट्रीट करेंगे। लेकिन हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है, यहाँ पे आम बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, कोई फीस नहीं होती, हमने आलिम रखे हुए उनके लिए। और जो डॉक्टर होंगे वहाँ पे भी ये आम मोहल्ले के गरीब लोग ये भी आएंगे, मुताफिद होंगे।
یہ تو بہت جو ہے وہ اچھا کام ہے، بہت اچھی آپ جگہ پر اپنے جو ہے پیسے ہیں وہ انویسٹ کری ہیں، اور یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے نا نیکی کا سبب ہے آپ کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو خواجہ سرا کام کریں، انہوں نے کافی مشکل کے ساتھ جو ہے اپنے نفس پر، ظاہر سی بات ہے انسان کا نفس تو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پاس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ان کو کیا کبھی ایسا لگا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، یعنی ہم واپس کر لیں، یا کوئی ایسا خواجہ سرا جو کہ واپس چلا گیا ہو کہ میں نہیں کر سکتا یہ؟ اور آپ کی طرف سے کتنی سختی ہے، آپ کی طرف سے کتنی آپ روک ٹوک کرتی ہیں، اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کی رجسٹریشن سب سے زیادہ آسان ہے، کسی بھی وقت خواجہ سر آتے ہیں اور ہم انہیں یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے ان کے لیے، ہم منع نہیں کرتے، ہمارا ادارہ پیار کرے، یہاں پیار کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، یہاں محبت ہے، بھائی چارہ ہے، قوت اتحاد ہے، یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے خواجہ سرا جو ہے ایسے بھی ہیں جو 3 دن کے لیے آ جاتے ہیں وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں، تو ہمیں رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے ہم یہ بالکل سمجھے کہ ہے ہی نہیں ہے۔ اینی ٹائم کوئی بھی خواجہ سرا آ سکتا ہے، یہاں پہ رہ سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ یہاں آ کے مجھ سے میڈیسن لے سکتا ہے ایزلی، تو اس لیے کوئی رجسٹریشن کا پروسیس ہمارے میں نہیں۔ اچھا رانی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کا جو ادارہ ہے وہ ابھی مطلب کام کر رہا ہے خواجہ سرا کمیونٹی وغیرہ کے لیے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہے آپ نے بتایا کہ حقوق جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے خواجہ سرا کو نہیں ملتے، سب جانتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ مل گیا پر حقوق نہیں ملتے، جابز نہیں ملتی، اسی لیے مجبور ہو کے بہت سارے خواجہ سرا اس شعبے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک کتنے بذات خود کسی ایسی جگہ پر یا ایسے دفاتر پر خواجہ سرا کو لگوایا ہے، اور ان کو وہ کیا ادھر یہاں پر صرف جو ہے بیگرز اور اس طرح ٹائپ کے ہی خواجہ سرا آتے ہیں، یا یہاں پر پڑھے لکھے بھی آتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے؟ دیکھیں بہت کم پڑھے لکھے خواجہ سر آتے ہیں، ہم نے سٹی سیل میں ڈی سی عمر شفقات صاحب کی مدد سے جو ہے ہم نے، ہماری ایک بیٹی ہے وفا، وہ باول نگر سے آئی تھی، اسے ہم نے جاب دلوائی، وہ سٹیزن میں جاب کرتی تھی، اور یہ بہت بڑا عمل تھا خواجہ سراؤں میں، یہ پہلا اقدام تھا کہ اسلام آباد میں کوئی خواجہ سراؤں کو نوکری ملی ہو، وہ ماشاءاللہ سے ڈی سی صاحب نے ہمیں دی، اور جو باقی خواجہ سر ان کے لیے ہم سٹیچنگ وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، سٹال لگا کے دے رہے ہیں۔ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور یہاں کی جو این جی اوز ہیں پاکستان کی، ان سے آپ کو کیا شکوے ہیں، کیا شکایتیں ہیں، کیا وہ آپ کی ضروریات وغیرہ پوری کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کو فنڈز دے رہے ہیں، اور ان سے آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے؟ الفرقان ٹرسٹ جو ہے اسلام آباد کی، انہوں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہاسپٹل کے لیے، یہ بہت بڑا اقدام تھا، لیکن باقی پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسے ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی این جی او نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں 5 روپے بھی ڈونیٹ کیا ہو، نہیں کیا، تو مجھے کس سے کیا شکایت ہونی ہے؟ کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس راستے میں اسی کو چنتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے، ورنہ اربوں خربوں لوگ پڑے ہیں، میں کتنے ادارے بنا لیتے، اسلام آباد خرید لیتے۔ رانی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے اس جگہ مطلب آئے، اپنے نیو لائف سٹارٹ کرے، اس کو اگر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو، یا اگر ان تک آپ نے اپنی بات پہنچانی ہو، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا میں ہوں، مجھے ایزلی لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹرانسجینڈرز ایزلی میرا نمبر حاصل کر سکتے ہیں، میرا یہی پیغام ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں آئیں، اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں آپ وہاں مدرسہ کھولیں، ویکیشنل ٹریننگ کریں، وہاں پہ آپ سکول کھولیں، یا نہیں بھی تو کم از کم اتنا ایک بورڈ لا کے رکھیں کہ جو خواجہ سر نئے آ رہے ہیں انہیں کم از کم وہ لکھ سکیں، وہ پڑھ سکیں، اتنے کام کر لیں جو آپ کی آخرت کے لیے ہوگا، یہ میرے لیے اور یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کے بیچ معاملہ ہوگا، اور اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے اس سے۔ تو میری کمیونٹی سے بس یہی گزارش ہے کہ خدا را ایک تو سچ بولے، دوسرا محبت بانٹے، اور کبھی بھی اپنی فیملیز کا گلہ نہ کریں، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس معاشرے کو میسج دینا چاہیں کہ وہ خواجہ سرا کمیونٹی کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کرے، اور خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں اگر ان کا پرسیپشن آپ چینج کرنا چاہتی ہیں ہمارے معاشرے کا، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں ینگ لوگوں سے میرا یہ کہ جب آپ جرمٹ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، خواجہ سرا آپ کے ساتھ سے گزر رہے ہیں تو ہنسا نہ کریں، یہ بہت ایموشنلی وہ رول ہوتا ہے اس وقت کہ جب کوئی ہنستا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے،
دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بھی تو اللہ کی تخلیق ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ وہ ہم پہ ہنستے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را سب سے پہلے اپنے گربان کو دیکھیں. آیا آپ والدین کی جو ہے وہ عزت کر رہے ہیں؟ آیا آپ بہن بھائیوں کے رشتے کا آپ کو پتہ ہے؟ تو ہم بھی بہنیں ہیں آپ کی, ٹرانسجینڈرز کمیونٹی آپ کی بہنیں ہیں. اگر ہم آپ کو بھائی سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں وہ عزت دیں جو آپ فیملیز کو دیتے ہیں. رانی, آخر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ ابھی یہی ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کو آپ لوگوں نے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے, ان کو بیگنگ, سیکشول ورک سے اور یہ جتنی بھی ہوتی ہیں ڈانسنگ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے باہر لے کے آنا ہے, تو ان کو اچھے روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا آگے فیوچر میں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے آپ کے مقاصد ہیں, اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, اور آپ کیا کر سکتی ہیں, وہ بتائیں. انشاءاللہ میں اب خواجہ سراؤں کے لیے ہاسپٹل جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میرا اگلا جو کام ہوگا وہ ان کے لیے ایک پوری مارکیٹ, ایک بلڈنگ بنا کے اس میں جو ہے ان کے لیے دکانیں وغیرہ بنانی ہے, تاکہ پورے اسلام آباد کے لوگوں کو علم ہو کہ خواجہ سراؤں کی فلاں جگہ پہ بلڈنگ ہے. جیسے بازار لگتے, اتوار بازار لگتا ہے, جگہ انہوں نے دی ہوئی ہے, ایسے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کے لیے ایسی ایک جگہ مختص کروں جہاں پہ یہ اپنی شاپ ہو ان کی, اور بس لوگ آئیں کسٹمر, اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ لائف سٹائل عام لوگوں کی طرح ہو. جی رانی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. اور جی ناظرین, میں آپ کو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھیں. اگر آپ ان کے لیے کچھ عملی طور پر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ جو ان کے دل کو سکون دے. آپ ان کی عزت کریں, آپ ان کو ایٹ لیسٹ سلام کر دیں تو وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہے. آپ ان کو سلام کریں, ان پہ ہنسنا بند کر دیں, ان کو مختلف ناموں سے پکارنا بند کر دیں, اور ان کو معاشرے کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کے لیے مواقع فراہم کریں, ان کے حقوق ان کو دلوانے میں ان کو جو ہے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کچھ برا بھی نہ کریں. اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ, اس میسج کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.